السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، وعدے کے مطابق ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے ساتھ سوال و جواب کے اس سیشن میں آپ سے روبرو ہیں۔ اس سے پہلے شیخ کو ہم لوگوں نے زحمت دی اور احباب و اخوان نے جو سوالات رکھے تھے وہ ہم نے شیخ سے پوچھے اور الحمدللہ وہ جوابات سامنے آئے۔ بہت ساری باتوں پہ بہت سارے احباب کی طرف سے مثبت، حوصلہ افزا رد عمل بھی سامنے آئے، اور کبھی کبھی ظاہر ہے کہ نظریے مختلف ہوتے ہیں، دیکھنے کا زاویہ بدلتا ہے، تو چیزوں کو بہت سارے احباب نے دوسرے زاویے سے بھی دیکھا اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک کہ آداب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے اور جب تک آداب اختلاف ہم نبھا رہے ہوں تو اپنی بات رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیخ، ہم بے انتہا شکر گزار ہیں، جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔ اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر سے نوازے اور ہمیں استفادہ کی توفیق دے۔ شیخ، ہم لوگ سوال جواب کے سیشن سے گزر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی سوالات آئے تھے اور ماشاءاللہ جو گفتگو ہوئی اس پہ کافی کچھ بحث و مباحثے کا دور بھی چلا۔ ماشاءاللہ احباب کے درمیان کافی کمنٹس آئے اور ظاہر ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ اصل اس سے علم و ادب کی راہیں کھلتی ہیں اور بہت سارے زاویے روشن ہوتے ہیں۔ کوئی کیا کہتے ہیں، تحفظ کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس بات کا خاصا خیال رہے کہ آداب ملحوظ ہوں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان اپنی رائے رکھ سکتا ہے۔ آج بھی بہت سارے احباب کے سوالات ہیں جو میں نے نقل کر کے رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان سوالات کو دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے شیخ، آپ کی بیچ میں بھی ایک تحریر آئی تھی کہ تفسیر تبری کا ترجمہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ بہت کچھ مواد سامنے آ گیا تھا، جو مہات الکتب کی حیثیت رکھتی ہیں جو کتابیں، اور ان کتابوں کی حقیقت ماہیت کیا ہے اس پہ بھی گفتگو ہو گئی تھی۔ تو چند اخوان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ترجمہ تو اپنے آپ میں خود بہت اچھا کام ہے، وہ تو علوم و معارف کی ترویج و اشاعت میں بہت زبردست کردار ادا کرتا ہے، اور جو ترقی پذیر قومیں ہیں وہ ترقی یافتہ قوموں کی چیزوں کو ترجمہ کے ذریعے ہی سمجھتی ہیں اور پھر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا کام کرتی ہیں۔ تو ترجمہ تو دراصل ٹول ہے، بہت ہی برج کا کام کرتا ہے ترجمہ۔ تو اچھی کوئی کتاب ہے اور اتنی بڑی کتاب ہے، تفسیر تبری کا اتنا مقام ہے، تو اگر وہ اردو میں یا کسی اور بھی زبان میں ترجمہ ہو جائے تو یہ تو اچھی بات ہو سکتی ہے۔ میں نے اس مضمون میں جو میں نے ایسے ہی بس مجھے کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ ایک صاحب تفسیر تبری کا ترجمہ کروانا چاہتے ہیں تو کیا خیال ہے، تو میں نے کہا کہ وہ بڑی تفسیر ہے اور اس میں بہت تکرار ہے، بہت زیادہ روایتیں اس میں ہر طرح کی صحیح بھی ہیں، اور پھر اس میں بعض ایسی یعنی اصطلاحی بحثیں ہیں کہ جن کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے، خاص طور پر نحو وغیرہ، اعراب وغیرہ کے تعلق سے، اور بعض قصے کہانیاں ایسی ہیں جو اسرائیلیات میں سے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کے بجائے ایسی کتاب کا ترجمہ کیا جائے کہ جو مفید ہو تفسیر میں۔ تفسیر ابن کثیر ہے مثال کے طور پر، یا ایسی تفسیر جو سلف کی تفسیریں ہیں، یا اور دوسری چیز تفسیریں بھی ہیں، تو جن سے عام اردو کے قارئین استفادہ کر سکیں، نہ کہ اور مزید الجھ کے رہ جائیں۔ تو میں نے اس میں تفسیر لکھی ہے، تفسیر ابن کثیر کا کیوں، تفسیر طبری کا کیوں ترجمہ نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تشویش مزید پیدا ہو جائے گی، اور بلکہ تفسیر ہی نہیں اور دوسری بہت سی کتابوں کے جو بڑے بڑے موضوعات ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں اصطلاحی گفتگو، بعض دقیق اصطلاحات ہیں، بعض باریکیاں ایسی ہیں جو خاص جو عربی زبان و ادب کے تعلق سے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، عرب وغیرہ کے تعلق سے، تو انہی کو پتہ ہوتا ہے اس کا، دوسرے لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ مثلا ماضی پر قد داخل ہو گیا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ انما کے ذریعے حصر ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ اردو والے جس نے بھی عربی قواعد نہیں پڑھی کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ یا اسی طرح سے یعنی اللہ کے ذریعے استثناء ہے، یہاں استثناء مفرغ ہے، یا استثناء کس طرح کا ہے؟ یہ اب یہ سب اصطلاحات اس ترجمہ کر بھی دیں گے تو ایسے شخص کو کہ جس نے ان اصطلاحات کو نہیں سمجھا ہو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس لیے میں نے وہ
کہا تھا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس طرح کی کتابیں کہ جن میں خاص قسم کی اصطلاحات ہوں اور جن میں روایات کے نقد و پرکھ کے لیے محدثین کا جو اصول ہے ان کو برتنے کی ضرورت ہو، ورنہ پھر بہت غلط فہمی پھیل جائے گی، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ارے یہ ایسے کیا یہ کیا ایسے گڑبڑ سڑبڑ، کسی نے کچھ تفسیر کر دی، کسی نے کچھ تفسیر، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، اس کے وجوہ اسباب نہیں سمجھ سکیں گے اردو کے پڑھنے والے۔ تو اس ناحیے سے میں نے کہا تھا اس مضمون میں، بلکہ ایک چیز اور ہونی چاہیے تھی جو میں نے اس وقت ایک نشست میں وہ مضمون لکھا تھا، یہ کہ کس طرح کی کتابوں کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو وہ ہونا تو چاہیے۔ اب ان موضوعات یا ان تخصصی کتابوں کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں ان کا ترجمہ، بلکہ کچھ ریکمنڈ بھی کرنا چاہیے کہ فلاں فلاں کتابوں کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو ترجمہ کا میدان بہت وسیع ہے، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی فن کی مثلا تفسیر میں دوسری ایسی کتابوں کا ترجمہ کیجیے۔ اب مثلاً بلاغات کے اوپر مبنی جو ہے الکشاف زمخشری کی، اس کا کوئی اگر ترجمہ کرے تو لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گی کیا ہے، مطلب بہت سی ایسی اصطلاحات اس میں ہیں کہ جو نہیں سمجھ، ویسی باریکیاں جن کو عربی نہیں آتی، اور جسے عربی آتی ہے اسے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر۔ کیا بات، تو ترجمہ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو اس زبان سے واقف نہ ہو۔ کیا بات۔ تو اب اردو داں جتنا سمجھ سکتے ہیں، جن چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہیں ان کا ترجمہ کرنا چاہیے، کسی نے منع نہیں کیا اس کو۔ تو بس یہ ہے کہ یہ میری رائے ہے، اس میں نے پوری وضاحت کے ساتھ لکھی ہے وہ چیزیں، وجوہ اسباب بھی لکھے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مطلب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کن کتابوں کا ترجمہ ہونا چاہیے اور کن مترجم کتابوں سے فائدہ ہوگا، یا مطلب کون ایسی کتابیں ہیں کہ جب آپ ترجمہ کر دیں گے تو مقصود حاصل نہیں ہوگا اور تشویش بڑھنے کے امکانات ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شکریہ۔ اسی سلسلے میں ایک بات آئی تھی، ابراہیم سجاد تیمی صاحب ہمارے سینئر ہیں، جامعہ التمیہ کے فارغ ہیں، بڑے لائق مانے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا ایک سوال تھا کہ شیخ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر کی مزید تحقیق کی ضرورت ہے؟ تفسیر ابن کثیر کی مزید تحقیق آج تک ہو رہی ہے، یعنی کتنے ایڈیشن چھپ چکے اب تک۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ سعودی ہیں، انہوں نے ابن کثیر اور ان کی تفسیری پر پی ایچ ڈی کیا۔ کیا بات۔ اور انہوں نے اب تک تقریباً 70-75 نسخے اس کے جمع کیے ہیں دنیا بھر کی لائبریریوں سے۔ جب آتے ہیں یہاں مکے میں ملاقات ہوتی ہے، وہ جامعۃ الامام میں استاد تھے، تو آتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے میری، وہ بتاتے ہیں، پھر میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے پھر اثرین و تحقیق کے لیے بیڑا اٹھا لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بیڑا تو بہت پہلے سے اٹھایا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ابھی تک میں مکمل نہیں کر سکا ہوں، اور نسخے بہت ہیں، اور پھر ہر نسخے کے بارے میں بتاتے ہیں کون نسخہ کہاں ہے اور کیسا ہے، کس نسخے کا تکملہ کس جگہ ہے۔ تو وہ صاحب جو کر رہے ہیں اس پر کام، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ موجودہ ایڈیشنوں میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ اصل میں یہ کتاب ابن کثیر نے 2 بار میں لکھی، یعنی 2 مرحلے میں۔ پہلے مرحلے میں جو لکھی تھی تو وہ بہت مختصر تھی، یا شروع کا حصہ بہت سرسری ایسے گزر گئے، بعد میں پھر بہت زیادہ اس میں آثار اور احادیث اور دوسری چیزیں داخل کی ہیں اور کچھ، تو کہا جا سکتا ہے کہ مطلب اس کتاب کے 2 طرح کے نسخے ہیں، ایک جو اضافات کے ساتھ ہے اور دوسرا جو بغیر اضافات کے جو پہلے نکل گئی تھی، یعنی پوری تفسیر ہی پوری تفسیری تقریباً دوسری 2 طرح سے۔ کیا بات۔ تو اس طرح 2 طرح کا مطلب ایک مرتبہ لکھا، اس کے بعد پھر اس کو ریوائز کر کے اس میں بہت جگہ اضافہ کیا، تو اب جو اس نے پہلا والا نسخہ دیکھا ہے، نقل کیا ہے، تو اس کو اسے اضافات نہیں ملے، دوسرے نسخے میں اضافات ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دوسرے نسخے کی بنیاد پر اضافات کے ساتھ مکمل چھاپنا چاہیے، اور کہیں انہوں نے کاٹ بھی دیا ہے بہت کچھ پہلے نسخے کے۔ تو وہ جو صاحب ہیں، نام میں بھول رہا ہوں ابھی، جامعۃ الامام میں استاد تھے، ریٹائر ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کتاب کا ایک ایڈیشن چھاپنا چاہیے، اور مگر اب ایک میری رائے یہ ہے اس سلسلے میں، ابن کثیر کی تفسیر ہو یا اور بھی بہت سی کتابیں کہ جو بار بار بہت سی مرتبہ چھپ چکی ہیں، اب ان میں دیکھیے کوئی بھی جو نیا ایڈیشن بھی اب آئے گا تو کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا ہے، نہ خود محقق دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ ایسا ایڈیشن ہے کہ اس کے بعد اب کسی ایڈیشن کی ضرورت نہیں، اور یہ سب سے بہترین ہے، اور سب بہت سے لوگوں نے اس طرح کے دعوے کیے ہیں، لیکن ان دعووں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ پھر بعد میں کوئی معلوم ہے ایسی غلطیاں اس میں نکل گئیں، اور اس طرح کے نسخے اچھے مل گئے کہ اب اس کی بنا پر پھر دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، بہت سی جگہوں پر پھر غلطیاں نکلیں گی، نقص نکلے گا، کمی نکلے گی۔ تو اس لیے اس طرح کی کتابیں جو بار بار بہت مرتبہ چھپی ہوئی ہیں، اور 2-4 تو بہت اچھے ایڈیشن ہیں، اب یہ جو تفسیر ابن کثیر کا سب سے اچھا ایڈیشن جو اب تک کا ہے وہ ہے دار ابن جوزی کا، 7 جلدوں میں چھپا ہے، اور اس میں انہوں نے سارے جتنے مخطوطات وغیرہ تھے وہ بھی استعمال کیے ہیں، اور جتنی کمی ذاتی، بلکہ اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجئے، وہی محقق جنہوں نے ابن کثیر پر کام کیا ہے اور کر رہے ہیں ابھی، ان سے ایک مرتبہ ذکر آیا، ہمارے آفس میں بھی آیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابن کثیر کی تفسیر میں بہت غلطیاں ہیں،
فلاں ایک جگہ ایک فلاں سورہ کی تفسیر میں یہ تو بالکل ہر نسخے میں محرف ہے. اتفاق سے وہ دار ابن جوزی کا نسخہ چھپا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ جو ابھی نیا ایڈیشن چھپا اس میں بھی یہ غلطی موجود ہے. کہا کہ میں نے دیکھا نہیں. فوراً میں تو اسی وقت کسی کو پکڑتا ہوں یا فوراً یا تو ثبوت یا ہاں یا نہیں ہو جائے. کیا بات. اپنا نسخہ لے گیا. پتہ نہیں سورہ قریش میں یا کسی سورہ میں انہوں نے کوئی جب پڑھا انہوں نے کہا ارے یہ تو صحیح ہے. تو میں نے کہا کیسے آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہر نسخہ غلط ہے. کہا نہیں یہ میں نے نہیں دیکھا. اور انہوں نے کیا کہا کہ میں درس میں عام طور پر طلبہ کو دوسرے لوگوں کو کہا کرتا تھا یا مجلسوں میں کہ فلاں سورہ کے اندر یہ غلطی ہے لعلہم تلقفوها عنی، یعنی مجھ سے یہ بات لے کر کے انہوں نے اس کو درست کر لیا ہے. حالانکہ یہ ایسی ہی ان کا وہم ہے یا کہ اپنی ایک بڑائی کا اظہار ہے، کچھ نہیں ہے. تو غلطیاں ہے نہیں کہ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ وہ واقعی غلط ہی ہے، دوسرا صحیح کر دیتا ہے، دوسرے کو نسخہ صحیح مل جاتا ہے اس کی بنیاد پر. اور یہ کہنا کہ نہیں اس کا سب سے اچھا ایڈیشن تو میں ہی نکالوں گا، یہ تو دعویٰ بالکل ہی محمل ہے. بہرحال کام اگر کسی کو کرنا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن ویسے بہت سی تفسیریں ایسی ہیں اور بہت سے اور علوم فنون کی کتابیں ہیں کہ جن کو شائع کرنا چاہیے، چھاپنا چاہیے. یعنی چھاپنے اور ایڈٹ کرنے کے سلسلے میں دیکھنا یہ چاہیے کون چیزیں اب تک چھپی نہیں ہیں اور اہم ہیں، یا اگر چھپی ہیں تو بہت ناقص، محرف اور بہت غلط سلط چھپی ہیں، ان کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، پھر سے اثر اور چھاپنے کی. یا تیسرا یہ کہ مثلا کوئی ایسا حصہ اس کا کہ جو مستدرک ہے یا کوئی اضافہ مزید مل گیا ہے تو اب پوری تفسیر نہ بھی چھپی جائے تو وہ مستدرک حصہ چھپا جائے. ایک تفسیر ہے رموز الکنوز. رموز الکنوز کے نام سے ایک رسانی تھے حنبلی عالم 7ویں صدی کے، تو ان کی تفسیر پوری چھپی. یہاں ایک تھے مکے میں، انہوں نے چھاپی پوری، لیکن شروع کی ایک جلد نہیں ملی تھی ان کی اس کی. تو ہوا یہ کہ وہ بیچارے چاہتے تھے کہ وہ جلد کہیں مل جائے، بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی ترکی اور کے کسی لائبریری میں نہیں ملی. اتفاق کی بات یہ کہ وہ ایک بار کوئی عراق سے آیا ایک مخطوطہ لے کر کے، کہا کہ یہ مخطوطہ میں لایا ہوں اور یہ دیکھیے آپ کے کام کی اگر ہے تو. اتفاق سے دیکھا تو اسی کتاب کی پہلی جلد جو ناقص تھی اسی کا تک ملا. چنانچہ اس کو الگ سے پھر ایک جلد چھاپا ہے اس. تو اس طرح کسی چیز کا تکملہ ہو، استدراک ہو، اضافہ ہو، یہ کرنا چاہیے. کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہر کتاب کو اثرن پھر چھاپے. اثرن چھاپنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب بہت زیادہ غلط سلط ہو، ناقص ہو، محرف ہو، نسخے بہت اچھے مل گئے، مصنف کا نسخہ مل گیا، تب ان کو دوبارہ چھاپے. تفسیر ابن کثیر اس طرح کی کتاب نہیں کہ وہ اس کے ایسے بہت سے نسخے اب دستیاب ہو گئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر معلوم ہوا کہ وہ پچھلے سارے ایڈیشن منسوخ ہو جائیں گے اور ان کی اہمیت باقی نہیں رہ جائے گی. متداول کتاب ہے، معروف کتاب. بلکہ تفسیر ابن کثیر کے سلسلے میں میری رائے تو یہ ہے کہ اس میں بہت کچھ زیادات اور اضافات ہیں، ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس میں مزید اور اضافے کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس میں بہت سی اسرائیلیات، حالانکہ دعویٰ کیا ہے مؤلف نے کہ ہر جگہ تنبیہ کریں گے، ضعیف حدیث پر تنبیہ کریں گے، لیکن پھر بھی ہیں اس میں موجود. تو ان کو اس میں تو اور روایات اور مرویات کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی کیا ہے لوگوں نے. اسی وجہ سے ابن کثیر کی تفسیر کے کئی اختصارات، میرے خیال سے اب تک 7-8 اختصارات چھپے ہوں گے اور مختلف اداروں نے چھاپے ہیں. اس میں یہی کرتے ہیں کہ بہت سی روایتوں کو ختم کر دیتے ہیں، ضعیف روایتوں کو نکال دیتے ہیں، یا سرے سے روایت کا حصہ ہی بالکل حذف کر دیا ہے کچھ لوگوں نے. تو تفسیر میں مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کا معنی مطلب سمجھ میں آیا ہمیں. اب اس میں جتنا گہرائی میں اترتے جائیں گے اتنا زیادہ روایات کی ضرورت ہے، اتنا زیادہ دوسرے مباحث کی ضرورت ہے. تو جو جس مستویٰ کا ہو، جس طرح کی چیز چاہتا ہو، اس طرح کی چیزیں سب تفسیر کی کتابوں میں اس ہر مرحلے کے لیے موجود ہیں. کیا بات. شیخ یہ ابن قیم رحمہ اللہ پہ باضابطہ کام ہے آپ کا. ہمارے ایک دوست عبدالقادر صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ ابن قیم کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے آپ کوئی ترتیب تجویز کرتے ہیں؟ پھر وہی مطالعہ کے لیے جیسے میں نے کہا تھا کہ کوئی خاص ترتیب نہیں پیش نظر، اور ترتیب بنا بھی دی جائے تو ذہن کچھ ایسا واقع ہوا ہے کہ وہ ترتیب پر قائم نہیں رہتا. دیکھیے ابن قیم کی جو کتابیں ہیں ان کو اگر ہم تقسیم کریں تو 3 طرح کی کتابیں ہیں ان کی. کچھ جو تزکیہ نفس، زہد، اعمال قلوب کے تعلق سے جو کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اس میں نصائح ہیں اور فوائد ہیں. جیسے کتاب الفوائد ہے ابن قیم کی، تو بہترین کتاب. اس میں ان کے اپنے اکثر جو ان کے اپنی فکر یعنی نقل نہیں ہے اس میں زیادہ تر. اسی طرح مثال کے طور پر الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، جسے الداء والدواء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ کتاب ہے. یا اسی طرح طریق الہجرتین و باب السعادتین. تو یہ کتابیں ایسی ہیں کہ جو زہد، تزکیہ نفس اور اعمال قلوب کے تعلق سے
اس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے. اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفس کی اصلاح کی طرف پہلے توجہ کرتا ہے. صرف علم حاصل کرنا اور جمع کرنا ہی نہیں کافی. دوسری کتابیں وہ ہیں کہ جن میں حدیثی اور فقہی مباحث ہیں, اور اس میں چھوٹی بھی کتابیں ہیں, بڑی بھی کتابیں ہیں. مثلا اب زاد المعاد ہے مثال کے طور پر, اچھی خاصی بڑی کتاب ہے. اعلام الموقعین ہے, اس میں اصول فقہ اور کے مباحث, بہت سے مسائل پر گفتگو و بحث ہے. تو یہ تو بڑی کتابیں ہیں. اس طرح سے چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ان کے اب وہ عقیدے کے مسائل پر الگ کتابیں ہیں, حدیث پر الگ ہیں, مختلف طرح کی کتابیں. لیکن ان کی کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اگرچہ وہ مثلا حدیث پر ہوگی یا فقہ پر ہوگی یا کسی عقیدے کے کسی مسئلے پر ہوگی, لیکن وہ بیچ بیچ میں بہت سے ایسے مباحث لاتے ہیں جن سے طالب علم فائدہ اٹھائے. تو ان کتابوں میں یہ ہے کہ بس یعنی دوسری طرح کی کتابیں بتا رہا ہوں کہ جو فقہ اور حدیث اور اس کے مباحث ہیں. اچھا, تیسری طرح کی ان کی وہ کتابیں ہیں کہ جو خالص اس میں عقیدے سے متعلق گفتگو ہے, یا اس سے متعلق یا آیتوں سے متعلق یا نظم کی ہے. مثال کے طور پر جو نونیہ ان کا بہت مشہور ہے کافیۃ الشافیہ, تو یا کسی مخصوص فرقے کا رد پیش نظر تھا ان کے. تو اس طرح کی بھی کتابیں بہت سی ہیں ان کی. مثلا کافیۃ الشافیہ ہے, یا اجتماع الجیوش الاسلامیہ فی غزو المعطلۃ, یا اس طرح سے ان کی الصواعق المرسلہ جو جہمیہ کے اوپر رد ہے. تو اب وہ صواعق المرسلہ پوری پہنچی نہیں, وہ آدھی ہی پہنچی, آدھی کیا بلکہ 1/3 پہنچی ہوگی, 2/3 غائب ہو گئی, مطلب وہ پہنچی ہی نہیں. آپ کو بھی سراغ نہیں ملا؟ نہیں, کہیں نہیں ملا, سراغ نہیں ملا. تو جو کتابیں چھپی ہیں یہاں سے, ہمارے یہاں سے تقریباً 35 کتابیں ہیں. جلدیں تو بہت سی ہوں گی, تو 35 یا 36 کتابیں ہیں. آخری کتاب اس میں کتاب وہ بھی بلکہ ناقص, احکام اہل الذمہ, یعنی اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق کیا ہوں گے, ان سے متعلق بہت ہی زبردست کتاب ہے وہ. لیکن افسوس کہ وہ نصف حصہ ہے, صرف نصف حصہ غائب ہو چکا ہے, نصف ثانی نہیں موجود ہے. تو لیکن بہرحال جتنا موجود ہے اتنا ہی بہت ہے. اچھا, ان کتابوں کے پڑھنے کے سلسلے میں مطلب اس کے لیے آپ ایسا رکھیں کہ کبھی جیسے بڑی کتابوں میں ان کے گھسے ہیں, کبھی چھوٹی کتاب دیکھیں, کبھی کسی خاص موضوع سے متعلق. بلکہ ہمارے یہاں اب وہ جو کتابیں ساری چھپی ہیں, تو ان کی ساری کتابوں کی موضوعاتی فہرست بھی ہے, اور احادیث اور مختلف اور جزیات کی بھی فہرست ہے. کن کن کتابوں کا کہاں کس نے کہاں ذکر کیا, انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے, یا اپنے بارے میں کہاں کہاں انہوں نے کیا لکھا ہے, کسی حدیث سے متعلق کیا گفتگو کی ہے, کسی آیت کی تفسیر کہاں کی ہے. تو وہ فہرست 2 جلدوں میں ہے. تو اس فہرست میں آپ جس موضوع پر چاہیں پڑھنا اس موضوع پر پڑھ سکتے ہیں. ایک موضوع سے متعلق انہوں نے 2-3 جگہ لکھی ہے, وہ بھی پتہ چل جائے گا آپ کو. تو یہ فہرست, لیکن یہ کہ یہ فہرست اسی وقت کام دے گی جب ان کتابوں کے وہ ایڈیشن آپ کے پاس ہوں, جو ظاہر ہے جو صفحے کے لحاظ سے اس میں حوالے دیے گئے. تو دیکھیے, ان کی کتاب ہو ابن قیم کی, یا کسی کی بھی, ابن تیمیہ کی, یا کسی اور دوسرے شخص کی کتاب, 3 طرح پڑھی جاتی ہیں وہ کتابیں. یا تو کوئی موضوع آپ جس موضوع پر ابن قیم نے یا ابن تیمیہ نے کہیں لکھا ہے, تو وہ ان کا تتبع کر کے پڑھیں. اس لیے ایک موضوع پر 2-3-4 جگہ لکھتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی کتاب ہو تو وہ شروع سے آخر تک پڑھ ڈالیے, اس سے استفادہ کیجیے. اور تیسری ہے جو موضوعاتی ٹائپ کی کتابیں, ان کی بڑی بڑی کتابیں جو اب جیسے زاد المعاد کہا جائے پڑھنے کے لیے. اب زاد المعاد بلکہ مولانا ابوالحسن ندوی مرحوم کہا کرتے تھے کہ وہ ایک طرح سے اسلامی معلومات یا علوم کی انسائکلوپیڈیا ہے چھوٹی سی. یا علام الموقعین مثال کے, اس میں بہت طرح کے مباحث ہیں, بہت سے مسائل فقہیہ اور اصول فقہ وغیرہ پر گفتگو وغیرہ. تو اب اتنی بڑی کتاب شروع سے آخر تک بالکل پڑھے کوئی, اتنا حریص ہو اگر تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے ایسے. لیکن یہ کہ ایسے موضوعات کے جن کی اسے ضرورت ہو زیادہ تحقیق کرنے کی, ان موضوعات کو پڑھے چن کر کے تو بہتر ہے. تو موضوعات کو چن کر پڑھے, چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھے, اس کے بعد باہر میں اترے اور جو جتنا جس حصے میں, اور پھر کسی بڑی کتاب کو بھی اٹھا کر کے آپ کوئی ضروری نہیں کہ شروع سے آخر تک پڑھے, مطلب جہاں جس جگہ باب اور فصل جو سمجھ میں آ رہی وہ پڑھے. تو ان کی کتابیں تو مطلب ایسی ہیں جیسے کوئی شخص باغ میں چلا جائے اور طرح طرح کے اس میں درخت ہوں, مختلف طرح کے پھل ہوں, کبھی اس میں سے آم توڑ کے کھا رہا ہے, تو کبھی اس میں لیچی کھا رہا ہے, تو کبھی کچھ کھا رہا ہے, اس طرح ہے وہ. تو اس کبھی اکتا نہیں سکتا ہے ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے. اس لیے بس مزاج بنائے پڑھنے کا. مشکل یہ ہے کہ رغبت نہیں پڑھنے سے لوگوں کو, رغبت ہونی چاہیے. رغبت ہو تو جب گھس جائیں گے. ایک ہمارے دوست ہیں عبدالمنان راسخ صاحب, تو وہ آئے جب کتابیں کچھ چھپی تھی, نصف تقریباً چھپی تھی ابن قیم کی ہمارے یہاں سے, تو وہ سب لے گئے خرید کے. دوسری بار آئے, کہا آپ کتنی اور چھپی. اب وہ آخر تک بالکل ایک ایک کتاب ساری لے گئے. کیا بات کا بہت شکر ادا کیا, اور دارالعالم الفوائد ہم لوگ دعائیں کی تھیں کہ آپ لوگوں نے ان کتابوں کا جو احیاء کر دیا ہے, پڑھنے کے لائق بنا دیا ہے.
اب میں انشاءاللہ اب زندگی بھر اس سے استفادہ بھی کرتا رہوں گا اور کتنی کتابیں تیار کرتا رہوں گا اسی سے. چنانچہ انہوں نے ذکر الہی پر اور کس پر کتابیں تیار کی. ابھی آئے تھے چند دن پہلے تو ملاقات ہوئی تھی. تو جو شخص پڑھتا ہے اس کو ان کتابوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اس لیے کہ جو یعنی ان موضوعات سے متعلق خاص طور پر تزکیہ نفس کے موضوع سے متعلق یا فقہ و حدیث سے متعلق بیلاگ تحقیق یا عقائد سے متعلق مباحث میں یا مشکل آیتوں کی تفسیر، مشکل حدیثوں کی تفسیر و تشریح، ان چیزوں سے متعلق ابن تیمیہ اور ابن قیم کو آپ پڑھیں. کیا بات. تو آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا کہ دوسرے لوگ عام طور پر جو گفتگو کرتے ہیں ان میں اور ان میں کتنا فرق ہے. مشائخ میں کیا فرق ہے. شیخ یہ ابن قیم ہی کی بات چل رہی ہے اور ظاہر ہے آپ نے ماشاءاللہ احیاء کا بھی کام کیا ہے ان کے تراث کے. تو ایک سوال یہ ہے کہ ابن قیم کی کتابوں میں کیا موضوع متروک احادیث ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ جو خود اس فیلڈ کے اتنے بڑے امام کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اصول حدیث پہ ان کی کتابیں موجود ہیں، جب وہ مطلب مباحث پہ اتنی زبردست بحث کرتے ہیں، ابن تیمیہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، پھر ان کی کتابوں میں مطلب موضوع حدیثیں کیسے آ جاتی ہیں؟ دیکھیے، موضوع حدیث پیش کرنے یا آ جانے یا در آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک موضوع سے متعلق کوئی گفتگو کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر صلاۃ السلام علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھی، تو اب اس میں ان کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں سب ہم ذکر کریں گے. کیا بات. تو اب اس میں ظاہر ہے بہت سی چیزیں اس میں ضعیف بھی ہیں، بہت سی تو بالکل موضوع ہیں، تو ان کا بھی ذکر کیا. یعنی ایک تو ایک ہے اس کے معنی مطلب پر بحث اور درود السلام کی اہمیت اور اس کی فضیلت وغیرہ تو ہے ہی، لیکن جو حدیثیں پیش کریں گے ان میں بہت سی ضعیف و موضوع بھی ہوں گے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اب مثلا کسی مسئلے سے متعلق بحث کی ہے، مثلا رفع الیدین فی الصلاۃ پر کتاب ہے ان کی، تو اب اس میں بھی یہی اس موضوع پہ وارد سب چیزیں ذکر کریں گے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو بالکل ہی واہی ہیں، موضوع ہیں، ضعیف ہیں. کہیں وہ خود گفتگو کرتے بھی ہیں، کہیں نہیں بھی گفتگو کرتے ہیں، کہیں گزر جاتے ہیں، کہیں کسی پر تعاقب کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ آتے ہیں. اور جتنے محدثین نے بھی جو ذکر، جیسے موضوع تو نہیں لیکن ایک ضعیف حدیثیں تو بہت ہیں، ترمذی کے اندر ہیں، ابو داؤد کے اندر ہیں، کہیں تنبیہ بھی خود کرتے ہیں وہ، کہیں نہیں تنبیہ کرتے ہیں. اور ابن قیم کے ہاں چونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو عام طور پر زہد یا تقویٰ، پرہیزگاری، تصوف وغیرہ اعمال قلوب پر گفتگو کرتے ہیں، تو بہت سی ایسی روایات انہیں بھی دنیا اور دوسرے مؤلفین کی، پچھلے مؤلفین کی کتابوں سے نقل کر دیتے ہیں جو بالکل بے سر و پا ہیں. بعض مرفوع حدیثیں تو ہیں ہی نہیں وارد، حتیٰ کہ آثار صحابہ و تابعین بھی بعض عجیب ذکر کر دیتے ہیں. تو وہ من باب ما ورد بس وہ لکھ دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ چیزیں آ جاتی ہیں. بلکہ بات تو بہت ہی منکر و واحد چیز ہے. مثلا کتاب الروح ہے، اب کتاب الروح آپ پڑھیں گے تو اس میں بعض بات تو عجیب غریب قسم کی روایتیں اور ایسے آثار اور ایسے وہ تابعین و تبع تابعین وغیرہ سے نقل کیے ہیں. یقین تھا کہ ابن قیم وہ کبھی کبھی یہ کرتے ہیں کہ اب من باب ماورد وہ سب چیزیں ذکر کر دیتے ہیں، اور سامنے ان کے کوئی کتاب مثلا ابن ابی دنیا کی کوئی کتاب ہوتی ہے، یا اور بھی کسی صوفی کی کوئی کتاب ہوتی ہے، یا کسی ایسے متأخر آدمی کی جس پر اعتماد کرتے ہیں وہ ان حدیث اور آثار اور روایات اور اقوال ذکر کرنے کے سے، تو اس طرح سے وہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. اور جب کوئی محقق چیک کرتا ہے ان کو تو پتہ چلتا ہے کتاب روح میں تو ایسی باتیں ذکر کر دی ہیں کہ بالکل بے سر و پا چیزیں ہیں، کوئی تک ہی نہیں، مطلب وہ سب چیزیں بس پتہ نہیں کیسے ذکر کر دیں. اور یہی فرق ہے بلکہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کے. ابن تیمیہ کبھی بھی اس طرح کی منکر چیزیں یا موضوع چیز کوئی ذکر کر کے گزر نہیں جاتے، تنبیہ ضرور کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، صحیح ہے. اور ابن قیم کے یہاں تھوڑا سا اس معاملے میں تساہل ہے، وہ گزر جاتے ہیں، اسے لکھ کر کے گزر جاتے ہیں. مطلب ابن قیم کو پڑھتے ہوئے کافی یعنی اس طرح کی روایات میں نا ظاہر عقیدہ سلف کی وضاحت و تشریح میں، اس طرح سے حدیث کی تشریح تفصیل میں، فقہی مسائل کی تدقیق وغیرہ کے سے، لیکن جہاں وہ ذرا زہد اور تزکیہ نفس اور اعمال قلوب وغیرہ کا تعلق ہے تو اس میں ہر طرح کی وہ چیزیں ذکر کر کے گزر جاتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ اس لیے سترک رہنے کی ضرورت ہے کافی. ہاں بلکہ ابن قیم اکثر تو وہ اعتماد کرتے ہیں اپنے شیخ پر ہی، یعنی ابن تیمیہ پر بہت سی چیزیں تو انہی کی لے لیتے ہیں، کہیں نام لیتے ہیں کہیں نہیں نام لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں وہ پھر اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، تو اس میں وہ روایات کیسی ہیں بارہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور روایت ابن قیم ہی کی ہے، کوئی بھی پرانا کوئی عالم ہو، نیا ہو، پرانے زمانے کا ہو، نہ موجودہ دور کا بڑے سے بڑا مشہور عالم ہو، جو ذکر کرتا ہے وہ تو محدثین کے معیار کے مطابق پرکھا جائے گا نا. اس کو یقینا تنقید کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہے کیسی کیا. وہ حضرت اور بزرگ اور مولانا اور علامہ ہونے سے کچھ نہیں کام چلتا ہے. حدیث کے سلسلے میں وہ سب جو ہے وہ وہاں
ان قواعد اور اصول کے مطابق دیکھی جائے گی حدیث کہ کیسی ہے نہیں. اسی سے ایک سوال ذہن میں آ گیا، حالانکہ ابن قیم سے متعلق ایک سوال اور تھا. یہ جو بات آئی کہ چاہے علامہ ہو کوئی بھی ہو، جو اصول ہیں محدثین کے ہاں حدیثوں کو پرکھنے کے لیے، تو ایک سوال عام طور سے کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو اصول بنائے گئے ہیں حدیثوں کی پرکھ کے لیے، ضعیف ہیں، موضوع ہیں، درست ہیں، نہ درست ہیں، تو یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں. یہ تو اللہ پاک کے اتارے ہوئے اصول نہیں ہیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول نہیں ہیں. یہ انسانوں نے اپنے طور پہ بنائے اور ان پہ پرکھنے کی کوشش کی. تو بات کے ادوار کے لوگ اپنے طور پہ اصول کیوں نہیں بنا سکتے؟ جیسے اسی میں سوال آتا ہے کہ بھائی اگر امام بخاری بہت ساری حدیثوں کو وہ جانچ پرکھ کر کے ریجیکٹ کر سکتے ہیں، تو ہم خود بھی امام بخاری کی بہت ساری حدیثوں کو ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور عموماً یہ سوال اس کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن پھر تجاہل عارفانہ پر رہتے ہوئے پھر اسی سوال کی طرف عود کراتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں محدثین کے جو طریقے تنقید حدیث ہے وہ ہے کیا. ان کے ہاں سب چیزیں جتنی ہیں وہ سب استقراء اور تتبع پر مبنی. اب اس سلسلے میں بلکہ میں کہوں گا پہلے کہ اگر منہج النقد عند المحدثین، یہ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی صاحب کی ہے، انہوں نے کتاب التمییز امام مسلم پر بطور مقدمہ لکھا تھا، الگ سے بھی چھپا ہے. وہ اگر پڑھ لیں تو جس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ محدثین یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حدیث جو وارد ہے، کوئی بھی حدیث، اولاً تو سند سے جب تک وارد نہ ہو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، ٹھیک ہے. اب جب سند سے وارد ہے تو اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی سندیں ہیں، کن کن سندوں سے کن کن متون کے ذریعے یہ پہنچی، ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہوا کہ سارا جمع کرتے ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو متون ہیں یا اسانید ہیں ان میں بیان کرنے والے آپس میں کتنا اتفاق ہے، ان کے اندر کتنا اختلاف، ٹھیک ہے. یہ چیز دیکھتے ہیں. چوتھی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں، یعنی خود وہ جو بیان کرنے والا وہ کیسا ہے. اس کو 2 ناحیے سے دیکھتے ہیں، یعنی ایک تو عدالت کے ناحیے سے، دوسرے حفظ کے ناحیے سے. تو حفظ اور عدالت کے ناحیے سے اس کی دیکھنے کے لیے سنیے کیا کرتے ہیں. ایک ایک راوی کی جتنی بیان کردہ حدیثیں ہیں، جتنی بیان کردہ حدیث، ان سب کو سامنے رکھ کر کے ان کا موازنہ مقارنہ جو ثقات بیان کرنے والے ہیں ان سے کر کے تب دیکھتے ہیں کہ یہ بیان کرنے والا عام طور پر صحیح بیان کرتا ہے، 90% بیان کرتا ہے، یا تھوڑی سی غلطی بھی کرتا ہے، یا ایک معلوم ہوا کہ 75% حدیثیں اس کی 80% غلط ہیں دوسرے لوگوں سے موازنہ مقارنہ کرنے کے بعد. تو فی نفسی پھر وہ عدالت کے لحاظ سے، یعنی تقویٰ پرہیزگاری وغیرہ کے لحاظ سے بھی کیسا ہے. تو ان سب کے ناحیے سے اس کی مرویات کو، راوی کے چال چلن وغیرہ کو دیکھ کر کے تب وہ اس کے بعد حکم لگاتے ہیں کسی حدیث پر آخر میں جا کر کے. تو ایک حدیث کے سارے طرق اور شواہد جمع کرتے ہیں، جتنی سند کے ساتھ مروی وہ دیکھتے ہیں، آپس میں جو اختلاف اتفاق وہ دیکھتے ہیں. یہ تو مطلب ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے لیب میں ٹیسٹ کرنے کے لیے خون یا کوئی بھی چیز ڈالے جائے، اور وہ جو نتیجہ بیان کرتا ہے اس لیے کہ اس میں سب وہ تجزیہ کر کے اس میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے. اب آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا ہے کہ غلط ہو نتیجہ. آپ اگر وہ صحیح لیب ہے تو نتیجہ صحیح ہی نکلے گا، غلط لیب ہوگا تو نہیں نکلے گا. کیا بات. تو محدثین نے جو سارے لوگوں نے، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے 3 صدی ہجری تک کے لوگوں نے جس طریقے سے اس کو جانچا ہے، سند کے ذریعے اور متن کے ذریعے، اور سارا چھان بین کرنے کے بعد، سب متون جمع کرنے کے بعد، اس کے بعد پھر تجزیہ کرنے کے بعد دکھایا ہے، تب پھر اس کے بعد کسی حدیث پر حکم لگاتے ہیں صحت کا یا ضعف کا یا حسن کا. اب کسی حدیث کو مثال کے طور پر محدثین نے، پرانے جو نقاد محدثین، ان کو متفقہ طور پر اگر ضعیف قرار دے دیا ہے، آپ لاکھ ایڑی سے چوٹی کا زور لگائیے کبھی بھی نہیں وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. کیا بات، ملے گی ہی نہیں آپ کو. کیا بات. اور کسی کو انہوں نے صحیح کر دیا ہے، اب کوئی شخص کہے نہیں اس میں یہ میخ نکال کر کے اس کو ضعیف کرنے کی کوشش، کو ضعیف نہیں ہوگی. کیا بات. یعنی یہ علم تجربی علم ہے، یہ نظری علم نہیں ہے. کیا بات. یہ اجتہادی چیز نہیں کہ فلاں ایک شخص نے کسی راوی کو ضعیف کہہ دیا، فلاں راوی کو ضعیف ثقہ کہہ دیا. نہیں. کیا بات. ہر شخص اس کی مرویات کو جانچنے پرکھنے کے بعد، اچھا ان میں اگر پھر کہیں کسی کے ہاں کسی اصطلاح کے استعمال میں یا کسی پر حکم لگانے کے سلسلے میں اگر کہیں کسی کے یہاں تھوڑا سا تساہل ہے تو دوسرے کا تشدد موجود ہے، تو پھر دونوں اعتدال پر آ جاتے ہیں. پھر کیا بات. تو یعنی علم حدیث جو ہے، یا حدیث کو پرکھنے کا علم جس کو کہا جاتا ہے، اصل علم حدیث کا مطلب ہی ہے نقد و پرکھ. صرف روایت حدیث اور صرف جمع حدیث یا صرف فقہ حدیث یہ نقد یعنی علم حدیث میں نہیں ہے. علم حدیث جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث کی تحقیق اور چھان بین. کیا بات. تو اب اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے طبقے اولا، ثانیہ، ثالثہ، یعنی جو نقاد محدثین ہیں جنہوں نے
عمومی طور پر اکثریت جتنی احادیث کی ہیں ان کی چھان پھٹک کا کام کیا ہے. وہ عام طور پر وہ 2-3 آدمی تھے، یحییٰ بن سعید القطان، اور ان کے پھر کچھ شاگرد، ان کے پھر شعبہ تھے، اور ان کے دوسرے مرحلے میں پھر اس کے بعد امام بخاری ہوئے، ابو زرع رازی ہوئے، ابو حاتم الرازی وغیرہ ہوئے، اور پھر ان کے شاگرد جو لوگ ہیں جیسے امام ترمذی، ابو داؤد وغیرہ، اس طرح کے لوگ. یہ جو 2-3 مرحلے میں امام احمد بن حنبل، علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، یہ ایک طبقے کے ہیں. ان کے استادوں میں یحییٰ بن سعید القطان اور دوسرے لوگ. ان کے بعد کے لوگوں میں پھر اس کے بعد یہ کتب ستہ کے مؤلف وغیرہ. ان لوگوں اصل حدیث کے نقد و پرکھ کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، بنیادی مرجع. ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں سیوطی نے اس کو یہ کہہ دیا ہے اور فلاں نے یہ کہہ دیا ہے اور فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، تو متأخرین تو یہ کرتے ہیں، وہ حاطب اللیل ٹائپ کے ہیں. حاطب اللیل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تو کچھ ملا اٹھا حاطب اللیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات میں لکڑیاں چننے والا. جی. تو لکڑی اکڑی جو چنتے ہیں رات میں اندھیرے میں، تو ان کو یہ سمجھ کبھی کبھی سانپ کو بھی پکڑ سکتے ہیں اسی کی جگہ. کیا بات ہے، بالکل. تو اس طرح کے حاطب اللیل متأخرین. اسی لیے متأخرین کے حکم کا کوئی اعتبار نہیں الا کہ ان کے اصول کے مطابق ہو. کیا بات. اور یہ اصول سب وہ مستخرج انہی کے عمل سے ہیں، یعنی اس عملیہ نقدیہ سے وہ اصول مستنبط کیے گئے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی ایک شخص نے کہا تو دوسرے نے کچھ کہا، تیسرے نے کچھ کہا، ایسا نہیں ہے. گویا جو بنیادی سوال ہے وہ مطلب علم حدیث کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. علم حدیث کا مطلب کیا ہے وہ نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ حدیث وہ سمجھتے ہیں کہ محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث کیسی ہے، تو انہوں نے کہا دیا ضعیف ہے. یہ جو ضعیف ہے کہا ہے، اس ضعیف ہے کہنے سے پہلے انہوں نے کتنا کام کیا ہے اس سے متعلق، کیا بات ہے، اس کو جاننا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور وہ کر چکے ہیں، وہ محدثین وہ کر کے گزر چکے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اور اس کے بعد یہاں تک کہ محدثین کے بارے میں آتا ہے جیسے امام احمد بن حنبل ہیں اور دوسرے محدثین جو وضاع کذاب قسم کے تھے، جو 100 200 400 حدیثیں ایک جز کے طور پر وہ روایت کرتے تھے اور ملانے کی کوشش کرتے تھے کسی صحیح حدیث میں. تو محدثین جو نقاد تھے ان اجزائے موضوعہ کو ان کو بھی یاد رکھتے تھے اور اس کو مدون کر کے رکھتے تھے. کیا بات. کہ تاکہ اگر کوئی شخص اس سند سے اس طرح کی کوئی روایت بیان کرتے سمجھ میں آ جائے چاہیے فلاں نے یہ اس نسخے میں سے یہ حدیث بیان کی ہے جو بالکل ہی موضوع گڑی ہوئی ہے. کیا بات. تو انہوں نے صحیح ضعیف جس کی اصل ہے نہیں، اصل ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند ہے. کوئی بہت سی تو بے اصل و بے سروپا روایت ہے، ان کی کوئی اصل ہی ہے نہیں، کوئی سند ہی نہیں. کیا بات. تو محدثین کے یہاں سند کی بڑی اہمیت ہے، پھر متن پر غور و فکر کرتے ہیں، پھر ساری حدیثوں کا موازنہ مقارنہ کرتے ہیں، پھر ایک راوی کی ساروی اور مرویات کو جائزہ لیتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں گے اگر یعنی بغیر کسی اس کے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ علم حدیث جو ہے بس خلاص ختم ہو گیا انہیں کے اوپر، ابھی بھی امکان ہے. اور ابھی موجودہ دور میں بہت سے لوگوں نے تحقیق کیا اور مخطوطات اور کتابیں دستیاب ہوئی، اور ان کو پھر جانچنے کی کوشش کیجیے اور دیکھیے. یعنی اس کے لیے صرف یہ اگر کہا جائے کہ ہم بخاری مثال کے طور پر صحیح بخاری میں جو حدیثیں درج کی ہیں وہ بغیر تکرار کے تقریباً 2500 سے کچھ زیادہ نہیں ہوں گی. ان حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث کو اب آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں، یہ ضعیف ہے، آپ پورا چھان بین کر کے محدثین کے سب اقوال نقل کر کے دکھائیے کون سی حدیث اس میں سے کوئی ضعیف نکلے گی. کیا بات. نہیں نکلے، کوئی حدیث نہیں نکلے گی. کیا بات. اس کے کسی لفظ یا کسی متن میں فلاں اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف اتفاق، وہ بھی امام بخاری نے اشارہ کیا ہوا ہے. کیا بات. وہ جو مختلف جگہ حدیثیں لاتے ہیں تو مختلف جگہ وہ اشارے بھی کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسا بیان کیا، فلاں نے ایسا بیان کیا، یہ فلاں کا وہم ہے یا فلاں کا یہ راجح ہے، وہ مرجوح. کیا بات. یعنی آپ کو صنعت حدیثیں سکھانے کے لیے بھی انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. کیا بات. تو محدثین جو چھان پھٹک کر کے نکال کر کے جو حدیثیں لائیں آپ چیک کر لیجئے. اور ٹھیک ہے آپ ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں ان محدثین کے اصول اقوال، آپ اپنے اصول اقوال بنائیے. کون سی مورخین نے بڑی کوشش کی کہ اور نقد کے پرکھ کے اصول و قواعد بنائے جائیں جیسے ابن خلدون نے کیا، دوسرے لوگوں نے. لیکن ان سب کی روشنی میں آپ حدیثوں کو جانچیے یا کسی واقعے یا خبر کو جانچیے اور ان کے مقابلے محدثین کے نقد کے مطابق ان چیزوں کو جا کے دونوں میں بہت فرق ہے. اس میں صرف امکان ہی امکان رہے گا. کیا بات. کچھ پتہ نہیں، صحت یقینی طور پر آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بات. اسی لیے محدثین کا بہت بڑا یہ فضل یا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ انہوں نے یہ قرون اولیٰ کی ساری چیزیں انہوں نے نقل بھی کی، پھر نقد و پرکھ کے بعد بتایا کون صحیح اور ضعیف ہے، اور اتنی امانت داری کا ثبوت کیا کہ جس نے جس طرح غلط صحیح روایت کی وہ بیان کی، یہ نہیں کہ چھپا دیں اس کو. یہ کام محدثین کے لوگ کسی نے کیا ہی نہیں، کسی گروہ نے نہیں کیا.
تو ہم ان کا فضل ماننے کے بجائے ان پر تنقید کریں نہیں، ان کے بس وہ اجتہادی چیز. اور جو مزاج شناس رسول ہوگا اس سے پتہ چل جائے گا کون سی حدیث صحیح ہے ضعیف ہے. کیا بات، یہ سب نہیں چلتا. یہ سب نہیں چلتا. یہ سائنس ہے، باقاعدہ علم ہے، تحقیق ہے. اور آپ بھی اصول بنا کر کے دکھائیے، اس کے مطابق جانچیے. کیا بات. اور جانچیے اس کے بعد پھر پورے ذخیرے کو کہیے کہ نہیں صحیح بخاری میں اتنی فیصد جو ہے ضعیف نکلی. وہ کون سے اصول ہیں پہلے بنائی نا. کیا بات. آج تک کسی نے ایسے اصول لمبے دعوے کرنے سے کام چلنے والا نہیں ہے. پہلے وہ اصول بنائیں، کیا ہے آپ کے اصول بنائیں، اس کے مطابق کہیں کہ یہ جو اصول بنائے ہیں محدثین نے تو سب بہت گڑبڑ ہیں، آپس میں بہت اختلاف ہے، اس لیے ان اصولوں کے مقابلے میں فلاں اصول بنانا چاہیے. یعنی اس کی مثال ایسی جیسے کوئی شخص کہے کہ عربی سیکھنے کے جتنے قواعد وائد یہ نحو سب گڑبڑ ہیں، یہ کیا بصریوں کوفیوں کا اختلاف ہے اور شاذ مثالیں ہیں اور یہ ہیں بیکار، بیکار فضول، سب بیکار ہیں. عربی زبان کے اصول و قواعد پھر سے اب وضع کرنے چاہیے. یا کوئی شخص کہے یہ کیا طب کے اصول و قواعد ہیں بیکار، خواہ میڈیکل میں یہ فلاں دوا اور فلاں نباتات سے متعلق اس نے یہ کہا کہ اس میں مفید ہوتا ہے، اس کا فائدہ گرم ہے، یہ سرد ہے، یہ کیا بالکل بیکار ہے. پھر سے ہم مرتب کرتے ہیں اس کو. تو یہ ہر علم و فن کو ڈھانے کے مترادف ہے. اور اس فیلڈ کے جو ماہرین ہوں گے بیوقوفی سمجھیں گے. ظاہر ہے کسی شخص کو کسی نہ عربی زبان کے اصول و قواعد میں. اسی طرح اصول فقہ مثال کے طور اصول فقہ کا امام شافعی سے لے کر کے بعد کے لوگوں نے جو ایک بغیر کسی جانبداری کے کہ اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوتا ہے، اس کے جو اصول و قواعد کیسے جب آپس میں تعارض ہوگا تو تطبیق کیسے دی جائے گی، ناسخ منسوخ کیسے سمجھا جائے گا، یا اسی طرح سے حدیثوں سے کب کس معنی میں وجوب سمجھا جائے گا، کب کس وقت استحباب سمجھا جائے گا، یہ سب جتنی چیزیں ہیں قرآن سنت سے جو سمجھ. اب آپ کہیے گا نہیں یہ اصول سب محمل ہیں، بالکل ہی غلط ہیں. پھر سے اصول فقہ تیار کرنے چاہیے، بالکل ہی غلط. تو وہ اسی طرح کا آدمی ہوگا جو کہے گا کہ حدیث کے جو اصول ہیں. یہ علم حدیث سے متعلق جب بات آ ہی گئی ہے تو آج کے زمانے کے ایک اسکالر ہیں اور کافی کنٹروورشیل بھی ہیں، لیکن ظاہر ان کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں ہیں، عام طور پر لوگ ان کو سنتے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں آپ کیا خیال فرماتے ہیں؟ جاوید احمد غامدی صاحب چاہے جو کچھ بھی بولتے ہو، جتنا کچھ لکھتے ہوں، ان کے سارے اصول و قواعد جو ہے میزان کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے. وہ میزان کوئی بھی پڑھ لے، اس میں جو اصول و قواعد بیان کیے ہیں انہوں نے کہ جس کی بنیاد پر سنت وہ سمجھتے ہیں. سنت وہ کہتے ہیں یہ سنت اس معنی میں نہیں ہے کہ جس معنی میں پوری امت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، چند سنتیں وہ سنت ہے، باقی سب چیزیں سنت نہیں ہیں، باقی سب چیزیں حدیث ہیں، احاد ہیں، افراد ہیں. تو وہ کہنا یہ ہے کہ آپ آ کر کے موجودہ دور میں اور ان اصطلاحات کا استعمال غلط معنی میں لے کر کے آپ کرتے ہیں. سنت سے وہ معنی نہیں مراد لے رہے ہیں جو محدثین نے مراد لیا، فقہاء نے مراد لیا، اصولین نے مراد، نیا معنی مراد لے رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ سنت کا میرا مفہوم یہ کہیے نا، یہ مت کہیے کہ سنت میں ایسا ہے، سنت میں ویسا ہے. سنت کا غامدی کا مفہوم یہ ہے، سنت کا امین حسن اصلاحی کا مفہوم یہ کہیے نا. تو یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے، حدیث یہ ہے؟ سنت کا اور حدیث کا فرق آپ دکھاتے ہیں. اچھا یہ سب شخصانہ جو ہے یہ گولڈ زہر نے وہاں سے شروع کیا. سنت اور حدیث کا فرق ہو جو کچھ بھی، گولڈ زہر کی کتاب موجود ہے، عربی ترجمہ بھی ہو گیا، جرمن میں لکھی ہے، پھر اس کا انگلش میں ترجمہ میں نے بتایا تھا 1968 میں چھپی، اور اس کے بعد پھر عربی ترجمہ بھی ہو. وہ دیکھیں تو سارا وہیں سے ملتا ہے ڈانڈا، جو 1890 میں وہ کتاب چھپی تھی. اصلا شاگرد ہیں یہ سب انہیں کے. تو مطلب اسی نے یہ شوشہ چھوڑا تھا. سنت میں اور حدیث میں فرق یہ ہے، اور سنت تو قابل عمل ہے، قابل اعتماد ہے، لیکن غامدی صاحب کے یہاں تو سنت بھی وہ محدود ہو گئی، چند چیزوں کے اندر سنت محدود ہو گئی، بس وہی چیزیں سنت تھی ابراہیم علیہ السلام نے جاری کی. مطلب ہم جب بات کرتے ہیں اور حدیثوں کو مطلب سمجھنے کی جن لوگوں نے کوشش کی، ان میں جو منکرین حدیث وغیرہ کا جو ایک گروہ ہے، یا جو اس طرح سے اپنے طور پہ مطلب ایک مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو ان سے بھی الگ نظر آتی ہے. یہ بالکل الگ. یہ تو مطلب یہ اگر ان سے آپ کہیں گے تو کہیں گے نہیں ہم تو منکر حدیث نہیں ہیں، بلکہ بعد منکرین حدیث پر رد بھی کیا انہوں نے، پرویز وغیرہ پر رد کیا ہے انہوں نے. لیکن دوسرے معنی میں پھر وہ آپ کس چیز کا دفاع کر رہے ہیں اور کیا مان رہے ہیں، جب آپ سب چیزوں کو مشکوک قرار دے رہے ہیں اور ایسے اصول و قواعد عقلی وضع کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کوئی چیز حدیث نہیں ثابت ہوگی، سنت. وہ کہتے ہیں سنت جس پر عمل ہوتا ہوا چلا آ رہا، بس وہی سنت. تو اب تو ساری چیزوں پر عمل ہوتا ہے. اتنے خرافات، بدعات، شرکیات ہیں بر صغیر کے اندر، سب پر تو عمل ہوتا ہوا آ رہا ہے. اب آپ کیسے متعین کریں گے یہ چیز سنت نہیں ہے، یہ چیز سنت ہے؟ نہیں، پھر اگر انبیاء ہی کی سنت کو مانیں جیسے وہ جو کہتے ہیں، ٹھیک. تو اب جو اسرائیلیات ہیں ہمارے یہاں،
جیسے کیا کہتے ہیں کچھ چیزیں وہ جو ہماری تفسیروں میں آ گئی ہیں، کچھ چیزوں کو جو ان کا اپنا ان کے یہاں سے جو چلا تو کیا آپ ان کو تمام کو قبول کریں گے اس حساب سے؟ نہیں، اسرائیلیت کے تو خیر مخالف ہیں یہ لوگ، نہیں ہیں قبول یہ کرتے. تو مطلب عجیب و غریب تشریح ہے یہ جو سنت کی وہ کرتے ہیں، یا پھر جس طرح سے وہ کافی جرت سے بخاری وغیرہ کی حدیثوں پہ بھی آسانی سے کلام کر لیتے ہیں، یا پھر جو ان کی ساری کتابوں کا یا ان کے قواعد کا لب لباب وہی چھوٹی سی کتاب میزان ہے، اور اس کو پڑھی تو اس سے زیادہ محمل کتاب آج تک کسی نے نہیں لکھی. جن لوگوں نے دوسری کتابیں جیسے برق نے لکھی ہے جو کتاب غلام جیلانی برق نے، یا اس کے علاوہ غلام محمد پرویز نے بھی اور ایک دو آدمی نے مل کر کے مقام حدیث کے نام سے کتاب لکھی، وہ بھی اس سے بہتر ہے، بشرط اس لیے بس یہ ہے کہ ان لوگوں نے انکار حدیث کے پہلو پر یہ کتاب لکھی ہے اور بیان کیا. مگر اس نے جو کتاب لکھی ہے اس سے یہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کتابیں یا وہ جو امت کے ہاں معتمد ہیں اور متداول ہیں ان میں سے کتنے حصے کو ہم لیں گے، کتنے حصے کو نہیں ملیں گے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے اس. سبحان اللہ. ہاں، ان لوگوں کے سر سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ وہ مغربی فکر سے اتنا مروب ہیں کہ اسلام کو چاہتے ہیں کہ ایسا بنے کہ وہ ان کے لیے قابل قبول. اس کی فکر نہیں کہ مسلمان زوال سے نکل کر کے ترقی کی طرف آئیں، اس کی فکر ہے کہ اسلام زوال پذیر ہو کر کے ان کے قریب آ جائے اور ان کے مزاج کے مطابق ہو جائے. کیا بات. تو یہ تو فکر کی بالکل یہ ہیں راشد شاہ صاحب ہیں جو جتنے دوسرے لوگ ہیں وہ زوال کا سمجھتے ہیں. مطلب یہ کہ مسلمانوں کو چونکہ یہاں علماء کو انگریزی نہیں آتی ہے تو یہ بہت بڑا سبب ہے زوال کا، سر سید سے لے کر کے، حالانکہ سر سید کو تو نہیں انگریزی آتی تھی، ترجمے کے ذریعے پڑھتے. اور کسی زبان کا آنا نہ آنا یہ کوئی علم اور عدم علم کی دلیل نہیں، ترجمے کے ذریعے کوئی شخص بھی سمجھ سکتا ہے اس کو. جاپان میں کتنے لوگ انگریزی جانتے ہیں، ترکی میں کتنے لوگ فرینچ جانتے ہیں، اور آپ کتنا فرینچ اور جرمن جانتے ہیں. تو آپ جاہل ہیں، اس کا مطلب فرینچ اور جرمن نہیں جانتے ہیں. تو کیا بات ہے، یعنی انگریزی جاننے کی وجہ سے آپ عالم ہو گئے، اور فرینچ اور جرمن نہیں جاننے کی وجہ سے جاہل بھی تو ہو گئے. تو سینکڑوں ہزاروں زبانیں آپ نہیں جانتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ بہت بڑے جاہل ہیں. کیا بات. انگریزی کی کیا مروبیت، انگریزوں نے تو ہم لوگوں کو لوٹ کر کے اور پورا کنگال اور قلاش بنا کر کے اور فکری طور پر غلام بنا کر کے ہمارے یہاں سے چلے گئے، آج تک حکومت کر رہے ہیں اور ہم ان کی واہ واہی میں ہم لگے ہوئے ہیں اسی میں. یہ کون سی فکر ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی قوم کے اندر غیرت اور حمیت ہو تو وہ تو صرف قومی غیرت اور حمیت کی بنیاد پر ان کی چیزوں کو ٹھکرائے گا، نہ کہ اس پر فخر کرے گا. تعجب کی بات ہے یہ. اور اس کے مطابق اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنے لباس کو، اپنے تمدن کو بدل دے گا، اور آج تک خوش کرنے کے لیے کہ نہیں ابھی آپ نے جہاں تک ہمیں پہنچایا تھا نا اس سے آگے ہم بڑھ رہے ہیں. دیکھیے ایسے ہی لوگوں کا مذاق اڑایا انتظار حسین نے علامتوں کا زوال میں. کہا کہ وہ چین اور جاپان میں اپنے دقیانوسی رسم الخط میں وہ دیکھیے کہاں سے کہاں ترقی کرے. کیا بات. اور ہم سوچتے کہ نہیں ابھی انگریزی سیکھو، انگریزی سیکھے بغیر کیسے ترقی. کیا بات ہے. یہ تو کیا کہتے ہیں اسی سلسلے کا ایک سوال ہے کہ وہ اعلام الموقعین ہے یا علام الموقعین ہے، وہ بھی سوال آ گیا تو تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. دیکھیے اس سے مطلب ہم لوگوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے ماشاء اللہ. اس میں فائنل تجزیہ کیا ہے؟ مختصر میں صرف یہ کہ اگر آپ اعلام الموقعین پڑھیں گے، اعلام یعنی خبر دینا، بتانا، افعال سے، تو کس چیز کی خبر دی جا رہی ہے، یہ بھی تو ہونا چاہیے نام کا جز. اعلام الموقعین النبی العالم، موقعین النبی العالم یعنی فتویٰ دینے والے، اللہ کی طرف سے دستخط کرنے والے. تو ان کو بتانا، کیا بتانا، تو اعلام الموقعین بے قضا یعنی کوئی چیز بتانا نا، یہ یعنی بے قواعد الفتویٰ یا بے کچھ تم بے کے ساتھ لگے. جو اعلام الساجد بے احکام المساجد، اعلام و قضا بحدوث المحارم. تو اعلام کے ساتھ جتنے بھی مختلف کتابوں کے نام ہیں اس میں بے کے ساتھ اس کا مدلول ہوتا ہے موجود کہ جو چیز بتائی جا رہی ہے. یہاں اعلام الموقعین رب العالمین نام پورا نہیں ہوگا اگر اعلام پڑھیں گے تو. اسی لیے جب ہم لوگوں نے دیکھا تو مخطوطات میں یہ ہے کہ اعلام ہے وہ، اور باقاعدہ زبر کے ساتھ، اور اس میں حمزہ بھی ہے باقاعدہ اوپر لگا ہوا ہے، اور قدیم نسخے ہیں، یہ سب 8ویں صدی کے نسخے ہیں، 700 کچھ کے نسخے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اعلام ہے. اعلام یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نقوش راہ، مائل اسٹون. کیا بات. تو اعلام یہ ان کے لیے ایک طرح سے نقوش راہ ہے. کوئی شخص فتویٰ دینے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہو کہ کیا ہے نہیں ہے تو اس کے، اور یہ کتاب واقعی اسی کے لیے لکھی گئی اور اس کے لیے ہدایات جو کچھ ہو سکتی ہیں وہ دی گئی ہیں. تو اس لیے وہ اعلام. اب وہ موقعین، بعض لوگوں نے کسی نے موفقین کچھ اور بھی پڑھا ہے، لیکن یہ سارا غلط ہے. وہ مخطوطات میں بالکل واضح ہے، نہیں موقعین ہے توقیع کرنے والے، موفقین وغیرہ کچھ نہیں. اور اعلام کا قضیہ اور اعلام کا قضیہ ہے کہ اعلام سے مصدر یعنی بتانا، خبر دینا، وہ سمجھ میں آتا ہے. تو کس چیز کی خبر دینا یہ نہیں سمجھ میں آتا، عنوان ناقص رہے گا.
اس لیے اعلام الموقعین عن رب العالمین یعنی ان کے لیے نشان راہ، مفتیوں کے لیے نشان راہ کے معنی، بس تو یہ اس کے اوپر منطبق ہے. جب وہ حدیثوں سے متعلق گفتگو آ گئی ہے تو اس طرف آ کر کے ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب آدمی کی جو کتاب الجامع الکامل آئی ہے، اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جامع الکامل واقعی اچھی اور جامع کتاب ہے، اور ہر موضوع اور ہر باب پر انہوں نے ساری جتنی صحیح حدیثیں ہیں، چاہے وہ صحیحین میں ہوں یا صحیحین کے علاوہ، وہ سب انہوں نے اکٹھا کر دیا اور ان سے استفادہ کرنا بہت آسان ہو گیا. جب وہ لکھ رہے تھے وہ کتاب تقریباً 7-8 جلدیں تیار کر چکے تھے، تو درمیان ملاقات ہوتی تھی، مدینے جاتے تھے، تو ان سے ایک بار میں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو صحیحین کی حدیثیں ہیں وہ تو صحیح ہیں، ان کے علاوہ جو حدیثیں وہ آپ جمع کیجئے. یہ کیا آپ نے کیا کہ ان کی اور تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرا مقصد یہ ہے کہ اکٹھا ایک جگہ بین دفتین ایک کتاب کے اندر ایک موضوع کی ساری صحیح حدیثیں موجود ہوں. اب اگر یہ کہیں گے نہیں صحیحین کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں دیکھ لو، اور اس کے بعد دوسری حدیثیں یہاں ہیں، تو پھر قاری اب اس کو 3 کتابیں رکھنی پڑیں گی، میری کتاب اور 2 کتابیں وہ بھی بخاری مسلم کی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں میرا مقصد کیا. اچھا دوسرا ہم لوگوں نے اعتراض کیا، میں نے گھر میں ان سے کہا کہ لیکن یہ آپ جو تصحیح تضعیف کر رہے ہیں، محدثین نے کسی نے ضعیف کہا ہو اس کو یا کوئی علت ہو یا کچھ ہو، تو کہا کہ یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، یہ تو اجتہادی اختلاف ہے. اصل تو یہ کہ جس چیز پر میں مطمئن ہوا ہوں تحقیق کرنے کے بعد تو وہی درج کروں گا نا. اب آپ لوگوں کو پورا اختیار ہے، دوسرے کسی کو بھی اختیار ہے کہ اس پر تنقید کر کے تحقیق کریں، جیسے دوسرے محدثین کے حکم پر لوگوں نے بعد میں تعاقب کیا ہے اور استدلال کیا ہے، دلیل کے ذریعے ان پر اور تصحیح تضعیف کا کام کیا ہے، تو اس طرح سے کوئی بھی کرے، اس سے کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال دیکھیے اس میں انہوں نے جو مقدمہ لکھا بہت شاندار ہے، وہ پڑھنا چاہیے. مقدمہ انہوں نے بتایا کہ تقریباً کتنی حدیثیں ہوں گی کل ٹوٹل، اور مجموعی طور پر اگر آپ ان کے کسی ایک باب کو آپ پڑھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ اکثر جو صحیح حدیثیں ہیں وہ کتب 6 کے اندر نہیں صحیح ہیں، اس کے بعد سنن 4 مسند، یہ 6-7 کتابوں کے اندر ہی ہوتی ہیں. ساری حدیثوں کچھ جو باہر اس کے ہیں بعض جو تھوڑی سی، تو وہ تھوڑا سا حصہ ہے تقریباً، یعنی تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ 75-80% سے زیادہ حصہ جو ہے صحیح حدیثوں کا ان کتابوں کے اندر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھوڑا سا حصہ. 2-4-5 کتابیں جو اور ہیں، یہ جو 7 کتابیں ہیں مسند احمد لے کر کے، اور باقی کتابوں میں جو مختلف اور دوسری کتابوں انہوں نے سب چھانبین کی ہے. انہوں نے شیخ البانی کی بھی تحقیقات سے بھی استفادہ کیا ہے، سلسلہ سیاح وغیرہ کی حدیثیں دوسری. تو یہ ہے کہ اب ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس میں ایڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ اکثر وہ شواہد ہیں اس معنی میں کہ اسی معنی کی حدیثیں موجود ہیں، آلریڈی موجود ہیں، اسی کی تائید کے طور پر، اور مزید حدیث اور مزید. تو جتنا زیادہ ایک حدیث کا متن مختلف لوگوں سے مروی ہو، یعنی شاہد کے طور پر مروی ہو، اتنا زیادہ اس حدیث کے بارے میں اور مزید اطمینان اور یقین ہوتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور جو بالکل ہی فرد غریب اور وہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اطمینان اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا کسی متواتر حدیث یا مشہور حدیث کے بارے میں. تو اس لیے انہوں نے وہ سب چیزیں جمع تو کر دی ہیں ہر باب میں، اور کوشش ہی انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ کتاب ایسے شخص کے لیے ہے کہ جو علوم شریعہ کا متخصص یا حدیث کا متخصص نہیں، مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی فلکیات کا ماہر، اور اس طرح کی حدیثیں وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، جمع کرنا چاہتا ہے. اب آپ اس کو کہیں گے جاؤ سمندر میں اتر کر کے ساری حدیثیں چھان بین کر کے نکالو، تو ایک ایسا مجموعہ کہ جو کسی بھی شخص کے لیے چاہے وہ کسی میدان کا ہو، اس باب میں ساری حدیثوں کو اکٹھا معلوم کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. کیا بات. اس سے پہلے ویسے کوشش لوگوں نے کی ہے، اس سے پہلے کوشش کیا ہوئی ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ پورا کام صرف ابھی ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب ہی مرحوم نے کیا، اگرچہ ان کا کام سب سے اجمع ہے. کتب 6 کی جتنی حدیثیں ہیں اس میں 6ٹھی کتاب موطا ہے ابن ماجہ نے، تو وہ ابن الاثیر نے جامع الاصول میں جمع کی سب کو، اور ابواب اور موضوعات کے لحاظ سے بہت شاندار جمع. اور اس میں اس کا جو ایڈیشن ہے تحقیق شدہ جو ارناؤت عبدالقادر ارناؤت نے کیا ہے، تو الحمدللہ ساری حدیثوں کے بارے میں بتا بھی دیا ہے کون صحیح ہے نہیں صحیح. تو ایک طرح سے سمجھیے کتب 6 کی ساری حدیثیں تو آپ کو مل گئی اکٹھا، اور بھی موضوعاتی ترتیب باقاعدہ تفصیل کے ساتھ. اچھا اب کتب 6 کے علاوہ جو کتابیں ہیں، جو 6 بڑی کتابیں، مسند احمد ہے، مسند بزار، مسند ابو یعلا، معجم کبیر، صغیر، اوسط طبرانی کی، اتنی جلدیں ہیں. ان میں جو حدیثیں کتب 6 کے علاوہ ہیں وہ جمع کر دیا ہے انہوں نے مجموع الزوائد کے مصنف نے. کیا بات. حیثمی نے، جن کی وفات 807 میں ہوئی، انہوں نے اکٹھا کر دیا. اب اس کی بھی اچھی طرح تبدیل اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کون سے سند میں مثلا کوئی راوی ضعیف ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں،
وہ بھی بنیادی طور پر ہدایتی ہے. تو اگر آپ متن کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ دونوں کتابیں جامع الاصول اور اور مجموع الزوائد یہ بہت حد تک اکثر متون جاننے کے لیے مفید ہیں، چاہے وہ صحیح ہوں یا ضعیف ہوں. کیا بات ہے. اور اس کے بعد پھر دو کتابیں اور ہیں، ایک المطالب العالیہ لزوائد المسانید الثمانیۃ العالیہ حافظ ابن حجر کی، اور دوسری کنز العمال کے نام سے جو بہت بڑی کتاب ہے وہ ہے علی متقی برہان پوری کی. تو وہ اصل میں سیوطی نے ایک جمع الجوامع الجامع الکبیر لکھی تھی، اس کو ابواب اور موضوعات پر مرتب. تو متن کے لحاظ سے تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اب صرف صحیح پر اختصار کرنا اور اسے اتنی جلدوں کے اندر 12-13 جلدوں میں چھپی ہے جمع کر دینا، یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت اچھا کام ہے. بعض لوگوں نے اس کی اہمیت گھٹانے کے لیے، ہمارے ایک دوست ہیں یہ شریف حاتم العونی، انہوں نے اس وقت نظم کیا یہ کون سا کام ہو کہ کوشش یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے ساری حدیثیں جمع کر دی. تو یہ کوئی تنقید نہیں، اصل یہ حسد ہے، یہ غیرت ہے کہ یہ دوسرا کیوں کر رہا ہے. وہ بھی عجمی تھا، سعودی نیشنلٹی تو مل گئی. یہ بالکل سطحی طرح کسی کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. اور اکثر تو حدیث کے معاملے میں تو اکثر باہری کے لوگ رہے ہیں، کون عرب رہے ہیں. امام بخاری باہر کے، مسلم باہر کے، ابو داؤد بھی، ترمذی بھی، نسائی بھی، ابن ماجہ 6 وہ ہیں باہر کے. کیا بات. اور ائمہ اربعہ میں صرف امام مالک اور شافعی یہاں کے وہ ہیں، باقی تو دونوں ادھر کے تھے. کیا بات. تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم کے میدان میں یہ رکھا نہیں ہے، بلکہ ابن خلدون نے تو اسے لکھ دیا کہ حملۃ العلوم فی الاسلام اکثرهم العجم. کیا بات. تو اگر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے تو ابھی بھی دیکھیے مخطوطات کے میدان میں سب سے زبردست جو کام کیا ہے بروک المان کے بعد وہ سیزگین ہے، ترکی عالم. کیا بات. اسی طرح ہر میدان میں آپ ڈھونڈیے کوئی عرب جو ہے صرف بس وہ اپنا فخر کے بنیاد پر وہ ٹھیک ہے، ان کے یہاں نسب نامہ بہت محفوظ ہے الحمدللہ، نسب اور اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں. نہیں اصل میں یہ تقسیم ہی اپنے آپ میں بہت مناسب. تو علم کے باب میں ان سب چیزوں کی تقسیم درست نہیں. توفیق اور ظاہر ہے کہ وہ یہ مطلب ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب بہت زبردست کا نام. اچھا انہوں نے سوچیے ریٹائر ہونے کے بعد باقی زندگی کا اپنا منصوبہ یہ بنایا تھا کہ یہ کام تو ان کی تو پوری زندگی ہی مکمل طریقے سے درس عبرت ہے، اور ہر قدم پہ طالبان علوم نبوت کے لیے وہ رہنمائی، رشد و ہدایت کا مطلب ایک درجہ رکھتی ہے کہ ایک ایسے خانوادے سے آدمی کا تعلق ہو جہاں اسلام کی کرنیں نہیں تھیں. آدمی مطلب مسلمان ہو، مطلب مسلم گھرانے میں پیدا ہو تو ساری چیزیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے پہنچتی رہتی ہیں. غیر مطلب مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص ہندوستان کے علاقے سے اٹھے اور عالم اسلام کی ایک اتنی معتبر شخصیت بن کر ابھرے تو اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے. اور ظاہر ہم تمام کے لیے بلا شبہ. اور اس میں بھی مطلب یہ نہ کہ صرف اسلام کی ہدایت مل جائے، بلکہ اسلام کی ہدایت کے ساتھ ساتھ ایسا کام کرنے کا موقع ملے کہ خود اہل اسلام پہ ایک طرح کا احسان ہو جائے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لیے یہ ان ساری کوششوں کو صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں استفادہ کی توفیق دے. شیخ یہ ساری باتیں اب ہم لوگ ظاہر حدیث وغیرہ سے متعلق ہی گفتگو آج اتفاق سے لگتا ہے آپ کے پاس سوال حدیث کے علاوہ کچھ ہے نہیں مطلب سوالات تو بہت ہیں، دوسرے طرح کے بھی سوالات ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جب اسی مطلب سلسلے کی گفتگو ہوئی ہے، ابن تیمیہ اور ابن قیم کی گفتگو ہوئی اور پھر کچھ حدیثوں سے متعلق، یا جو لوگ اس سلسلے میں الٹے سیدھے ذہن کے حاملین ہیں تو اس سلسلے میں باتیں آ گئیں. تو ایک بھائی کا ایک سوال تھا کہ تقریب فتاوی اور رسائل شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کون سی تقریب فتاوی؟ اتنا ہی انہوں نے لکھا تھا. پتہ نہیں، بہت سے لوگوں نے اس میں سے اختصار اور تہذیب و تلخیص کر کے مجموعے تیار کیے. وہ سب مجموعے میرے نظر میں تو دیکھتا بھی نہیں ہوں ایسے مجموعے. سبحان اللہ. میں ابن تیمیہ کی اصل کتابیں پڑھتا ہوں. یہ جتنے اختصارات اور وہ سب کچھ ہیں وہ سب میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، وہ ایک کنارے. ابن تیمیہ کی اصل کتابیں آپ پڑھیے. مجموع الفتاوی میں بہت بڑا حصہ ہے اس میں موجود، اور مجموع الفتاوی کے باہر جو چھپا وہ ایک صفحے میں نے لکھ دیا. تو وہ اس میں سے جتنا کچھ ہو سکے ابن تیمیہ کی اصل چیزیں پڑھیے. یہ جتنی تلخیص، ایک دو تلخیص میں نے سنی ابھی، وہ کسی نے بتایا کہ ایسا ہے، ایسی تلخیص، ایک تلخیص بلکہ ایک جگہ دیکھی ایسی، اتنی محمل تلخیص ہے میں کیا اس پر تبصرہ کرنا چھوڑی. مطلب کہنا مختصر میں یہ ہے کہ طلبہ کو اصل کتابیں پڑھنا چاہیے کی طرف رجوع کرنا مختصر. شیخ ایک سوال تھا ایک بھائی کا، حافظ الرحمان صاحب ہیں، ہمارے ساتھی ہوتے تھے، جامعہ اسلامیہ اسلام سے فارغ ہیں، پھر جے این یو سے پاس آؤٹ ہیں ماشاء اللہ. بعد میں انہوں نے دلی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی بھی کی. یہ اسلامی اقتصاد کے اوپر کتابوں کی رہنمائی چاہتے ہیں. اب اسلامی اقتصاد تو یہ میری فیلڈ ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پہ جن لوگوں نے لکھا ہے، بلکہ ایک بیبلیوگرافی پوری تیار کی ہے، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے. یہ اسلامک اکنامکس پر جو بھائی حافظ الرحمان ٹھیک سے سن لو، بعد میں مت بولنا. اسلامک اکنامکس پر ایک پوری بیبلیوگرافی، یہاں IDB یعنی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک
کے جو مرکز الباس ہے اس کی طرف سے چھپی اور بہت سی چیزیں چھپی. تو ایک پوری ببلیوگرافی چھپی اس موضوع پر کیا کیا اب تک کام ہوا ہے. نجات اللہ صدیقی صاحب، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی اور دوسرے لوگوں نے مل کر کے تیار کی. تو وہ ببلیوگرافی بہترین ہے. اب تک کتنا کام ہوا ہے سارا. اور خود ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کے کام جو ہیں یا اور جو جن لوگوں نے یہاں پر IDB کی طرف سے بہت سے ابحاث اور مقالات اور تحقیقات کا سلسلہ جاری ہوا ہے. اور اب چونکہ ہم لوگوں کی فیلڈ نہیں ہے، وہ ہم لوگوں نے ایک دو بار ہم گئے وہاں IDB میں. اب وہ سب چیزیں دے گئی، وہ بل لا کر کے رکھی ہوئی ہیں، صرف وہ پڑھتے نہیں اس لیے وہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. کیا بات. لیکن جس کو دلچسپی ہو تو وہ ببلیوگرافی سے انشاءاللہ، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی ان کے ویب سائٹ پہ جائیں، دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں چھپی ہیں. تو وہ ببلیوگرافی بہت اہم ہے. کیا بات. جو کتابیات، وہ فہرست، سارے مقالات، ساری کتابوں. اچھا، ایک دوسرا سینٹر ہے یہاں مرکز ابحاث الاقتصاد الاسلامی کے نام سے، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں. تو اس میں ڈاکٹر عبدالعظیم اصلاحی صاحب تھے، وہ کام کرتے تھے اس میں. تو وہاں سے بھی بہت سے، ایک میگزین بھی چھپتا تھا اور ابھی بھی شاید چھپ رہا ہوگا. اور وہاں سے بھی مختلف مقالات اور ابحاث اور چیزیں سب چھپی، انگریزی میں بھی کچھ عربی میں بھی. تو ان دونوں اداروں سے، IDB سے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، اور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں جو مرکز ابحاث الاقتصاد ہے، ان دونوں میں دیکھیں وہ بہت کام ہوا ہے اس پر. تو نوجوانوں کو کام کرنا چاہیے اس موضوع پر. جزاک اللہ خیر شیخ. چونکہ آج کا ہمارا وقت بھی ہو رہا ہے اچھا، اور ہم نے شیخ کو ماشاءاللہ زحمت بھی دی اور کافی اچھی گفتگو ہو گئی، بلکہ خاص طور سے بلکہ اخوان کے سوالات سے ہم تمام کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. اور جو اس طرح کے سوالات ہیں جو کبھی کبھی پریشان کرتے ہیں، جیسے وہ سوال تھا کہ بھائی اگر محدثین ریجیکٹ کرتے ہیں حدیث کر سکتے ہیں اپنے اصولوں کی بنیاد پہ، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ایک ڈاکٹر ریجیکٹ کر سکتا ہے تو ہم بھی ہاں. تو یہ جو اس طرح کی جو بہت ساری باتیں مطلب ہوتی رہتی ہیں، تو کافی شافی اور بہت ہی مدلل انداز میں. سب سے پہلے ایک تو مطلب الزامی جواب ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن محدثین نے کس طرح سے کام کیا ہے یا کیوں وہ معتبر ہیں، یا کوئی دوسرا آدمی کیوں اس قابل نہیں مانا جائے گا کہ وہ ان کے اصولوں کو ایسے ہی ریجیکٹ کر دے. مطلب اس کی جو وضاحت ہوئی ہے ماشاءاللہ، اس پہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اخوان نے کافی انشاءاللہ استفادہ کیا ہوگا. اور بھی جو سوالات آ گئے اس سلسلے میں، اور جو لوگ ہیں جن کی طرف اشارے ہو گئے ماشاءاللہ، وہ بھی بہت اہم ہیں. الجامع الکامل کے بارے میں ہماری ماشاءاللہ بات ہو گئی. ابن قیم سے متعلق پوری گفتگو ماشاءاللہ آج اچھی خاصی ہو گئی ماشاءاللہ. ترجمے سے متعلق جن اخوان کے ذہن میں کچھ خیالات رہے ہوں گے تو ماشاءاللہ اس کی بھی اچھی وضاحت ہو گئی ہے. شیخ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ جن کتابوں کا آپ ترجمہ کرنے جا رہے ہیں اس سے فائدے کے امکانات کتنے ہیں اور نہیں ہیں. اور ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی کتاب کا آپ ترجمہ کریں کہ بجائے اس کے کہ اس سے کوئی فائدہ ہونا چاہیے، اس نے مطلب کاؤنٹر جس کو بولتے ہیں افیکٹو ہوگا، الٹے اثرات اس کے سامنے آ گئے، تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی. اور ہم ایک مرتبہ پھر شیخ کے انتہائی درجے میں شکر گزار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ شیخ کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم رکھے، ہمیں استفادہ کی توفیق دے. اور ہم آپ تمام کے شکر گزار ہیں. آپ نے بہت اچھے معیاری سوالات رکھے اور آپ کی وجہ سے ہم تمام کو استفادے کا موقع ملا. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم شیخ کو اور بھی زحمت دیں گے اور جن موضوعات پہ آپ گفتگو چاہتے ہیں انشاءاللہ ان میں سے بہت سارے موضوعات پہ جو شیخ مطلب جن موضوعات سے دلچسپی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ان موضوعات پہ گفتگو ہوگی آئندہ انشاءاللہ. ہم شیخ کو اور بھی زحمت دیں گے، لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ اس گفتگو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، آگے بڑھانے کی کوشش کریں. قوم و ملت کو فائدہ پہنچانے میں اپنی حصہ داری نبھائیں. علم اور معرفت کی جتنی زیادہ ترسیل ہوگی، تبلیغ ہوگی، جتنا زیادہ ہم ان چیزوں کو پھیلائیں گے، قوم و ملت کا جو گراف ہے اتنا اونچا ہوگا، رفعت اتنی جلدی مقدر ہوگی انشاءاللہ. اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہم تمام سمجھتے ہیں، یہ ہے کہ ہم تمام اپنا اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ جو انقلاب ہم چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. انہی چند کلمات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ اور اس گزارش کے ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور قوم و ملت کے افادے میں اپنا حصہ ڈالیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک